دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 35 کائرہ قونیہ 22 اکتوبر 1245 عیسوی۔ بند دروازے کے پیچھے اگلے روز خدا ہی جانے کہ شمس تبریز اور مولانا رومی جوش و خروش سے کون سی باتیں کر رہے تھے۔ میں حلوے کا تشت لیے دستک دے کر جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلی آئی۔ میری موجودگی میں شمس تبریز کچھ نہیں کہتے، یوں جیسے میری موجودگی انہیں خاموش رہنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ کبھی میرے کھانے پکانے کی صلاحیت پر بھی تبصرہ نہیں کرتے۔ وہ یوں بھی بہت کم ہی کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ان کے لیے کوئی شاندار کھانا بناؤں یا پھر سادہ و خشک روٹی ہی پیش کروں، لیکن اس بار حلوے کا لقمہ لیتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ تو بہت مزیدار ہے کائرہ، تم نے یہ کیسے بنایا؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں میرے ذہن پر کیا خیال سوار ہوا، تعریف پر خوش ہونے کے بجائے میں نے خود کو ترکی بترکی یہ کہتے پایا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اگر بتا بھی دوں تو آپ اسے بنا نہیں سکتے۔ شمس تبریز نے میری نظروں میں اپنی نگاہیں گاڑیں، سر ہلا دیا، یوں جیسے میری کہی بات سے اتفاق کر رہے ہوں۔ میں منتظر رہی کہ وہ مزید کچھ کہیں، لیکن وہ بس خاموش اور پرسکون کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد میں کمرے سے نکل کر اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوئی واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ جو کچھ آج صبح ہوا، اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو شاید مجھے حلوے والا واقعہ کبھی یاد بھی نہ آتا۔ میں باورچی خانے میں چولہے کے پاس بیٹھی مکھن بلو رہی تھی جب میں نے باہر صحن میں کچھ شور سنا۔ میں باہر بھاگی اور مجھے ایک عجیب پاگلانہ منظر دکھائی دیا۔ ہر طرف کتابیں ہی کتابیں بکھری تھیں، وہ اونچے میناروں کی صورت پڑی تھیں اور فوارے کے اندر بھی کتابیں تیر رہی تھیں۔ کتابوں کی روشنائی تحلیل ہونے سے فوارے کا پانی گہرا نیلا ہو گیا تھا۔ مولانا رومی کی موجودگی میں شمس تبریز نے اس ڈھیر سے ایک کتاب اٹھائی، المتنبی کا مجموعہ کلام۔ اسے دیکھا اور پانی میں اچھال دیا۔ کتاب کے پانی میں غرق ہوتے ہی انہوں نے دوسری کتاب اٹھا لی۔ اس مرتبہ وہ فرید الدین عطار کی کتاب اسرار تھی۔ میں نے دہشت کے عالم میں سانس روک لی۔ ایک ایک کر کے وہ مولانا رومی کی پسندیدہ کتابیں ضائع کر رہے تھے۔ اگلی کتاب جو انہوں نے پانی میں اچھالنے کے لیے اٹھائی وہ مولانا رومی کے والد کی تھی، الہامی علوم۔ جانتے ہوئے کہ مولانا رومی کو اپنے والد سے کتنی محبت و عقیدت تھی اور یہ قدیم نسخے انہیں کتنے عزیز تھے، میں نے اس امید میں مولانا رومی کو دیکھا کہ انہیں غصے کا دورہ پڑ جائے گا۔ اس کے بجائے میں نے مولانا رومی کو موم جیسا زرد چہرہ لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایک طرف کھڑے دیکھا۔ میں بالکل سمجھ نہ پائی کہ انہوں نے شمس تبریز کو کیوں کچھ نہ کہا۔
وہ شخص جس نے مجھے ایک بار کتابوں سے گرد جھاڑنے پر سختی سے ڈانٹا تھا، اب مہر بلب کھڑا ایک دیوانے کو اپنی کتب خانے کی ساری کتابیں برباد کرتے دیکھ رہا تھا۔ یہ ناانصافی تھی۔ اگر مولانا رومی مداخلت نہیں کرتے تو میں کروں گی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے شمس تبریز سے پوچھا۔ ان کتابوں کا کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے، یہ بہت قیمتی ہیں، آپ انہیں پانی میں کیوں پھینک رہے ہیں؟ دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ شمس تبریز نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنا رخ مولانا رومی کی طرف موڑا۔ کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ مولانا رومی اپنے ہونٹ بھینچے اور ذرا سا مسکرا دیے، مگر خاموش رہے۔ آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے چلا کر اپنے شوہر سے کہا۔ مولانا رومی اس پر میرے قریب آئے اور سختی سے میرا ہاتھ تھام کر بولے، پرسکون ہو جاؤ کیرا، مجھے شمس پر بھروسہ ہے۔ پرسکون اور پر اعتماد شمس تبریز نے کنکھیوں سے مولانا رومی کو دیکھتے ہوئے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں اور کتابوں کو پانی سے نکالنے لگے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہر کتاب جو انہوں نے پانی سے باہر نکالی وہ بالکل خشک تھی۔ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ آپ نے ایسا کیسے کیا؟ میں نے پوچھا۔ لیکن تم پوچھ کیوں رہی ہو؟ شمس تبریز کہنے لگے، میں اگر بتا بھی دوں تو تم ایسا نہیں کر سکتی۔ غصے سے کانپتے اور اپنی سسکیوں کا دم گھوٹتے ہوئے میں باورچی خانے کی طرف بھاگی، جو ان دنوں میری جائے پناہ بن چکا ہے، اور وہاں برتنوں اور دیگچیوں، جڑی بوٹیوں اور مسالوں کے ڈھیر کے درمیان بیٹھ کر میں جی بھر کر روئی۔